السلام علیکم۔ زینیہ کو اب اپنی اصل حقیقت کا احساس ہونے لگا تھا۔ جب اس کے پاس کھانے تک کے پیسے نہ رہے تو وہ خود نوکری کی تلاش میں در بدر بھٹکنے لگی، لیکن اب کوئی بھی اسے ملازمت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زینیہ پارک کی ایک بینچ پر بیٹھی سوچنے لگی کہ اگر اس نے شہرام کے ساتھ دھوکہ نہ کیا ہوتا، اگر اس نے فریال کو جھوٹے مقدمے میں گرفتار نہ کروایا ہوتا تو آج اس کی زندگی بالکل مختلف ہوتی۔ آج وہ شہرام کے بچے کی ماں ہوتی اور ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی، مگر اب وہ بالکل اکیلی تھی۔ نہ اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے تھے اور نہ ہی اپنے دکھ بانٹنے کے لیے کسی کا سہارا۔ دوسری طرف فریال کی کزن سدرا اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آئی۔ آتے ہی سدرا نے فریال کو صاف صاف بتایا کہ زینیہ سب لوگوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ اسے طلاق شہرام بھائی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسی دوران شہرام بھی فریال سے بات کرنے کے لیے وہاں آ رہا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑا ہو کر سدرا کی ساری باتیں سننے لگا۔ یہ سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زینیہ کی ایک بار پھر طلاق ہو جائے گی۔ وہ بے چینی کے عالم میں وہیں کھڑا سب کچھ سنتا رہا۔ سدرا نے فریال سے پوچھا، فریال لاپی، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ فریال نے جواب دیا، جب شہرام ہسپتال میں تھے تو زینیہ وہاں آئی تھی اور سب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر کے گئی تھی، لیکن اسی وقت اس کا شوہر بھی وہاں پہنچ گیا اور شدید غصے میں اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ سن کر سدرا بولی، جی فریال آپی، دانش بھائی زینیہ کو لے کر سیدھا سیرا تائی کے گھر آئے تھے اور وہاں آ کر اسے طلاق دے دی تھی۔ یہ بات سن کر شہرام بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ ایک بار پھر زینیہ کو طلاق ہوئی تھی اور اس کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں وہ خود تھا۔ اب وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان رہنے لگا۔ اس کی چوٹ کافی بہتر ہو چکی تھی، اس لیے اس نے دوبارہ دفتر جانے شروع کر دیا۔ ایک دن جب وہ دفتر میں موجود تھا تو اس کے فون پر زینیہ کی کال آئی۔ زینیہ ایک بار پھر شہرام کو اپنی زندگی میں واپس لانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ شہرام نے پہلے تو کال نظر انداز کی، مگر پھر فون اٹھا لیا اور سخت لہجے میں بولا، تم آخر میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ تم نے ایک بار پہلے بھی میری زندگی برباد کی تھی، اب کیا چاہتی ہو؟ کیا میں دوبارہ تباہ ہو جاؤں؟ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں رہا؟ زینیہ روتے ہوئے بولی، شہرام اپنے دل کے کسی کونے میں جھانک کر دیکھیں، وہاں آج بھی میرا نام دھڑکتا ہے، میں آج بھی آپ کے دل میں بستی ہوں۔ دانش نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ شہرام نے سختی سے جواب دیا، بس کرو زینیہ، میرے دل پر صرف اور صرف فریال کا حق ہے اور میں صرف اسی سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے میں اب کوئی جگہ نہیں رکھتا، یہ جگہ تم نے خود کھوئی ہے، اور میں تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ اگر آج کے بعد تم نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر شہرام نے فون بند کر دیا۔ زینیہ وہیں پارک میں بیٹھی اپنا سر پکڑ کر رونے لگی۔ ادھر فیروز اور شانزے جب سے گھر چھوڑ کر گئے تھے، فیروز کی ماں کا ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزر رہا۔ اسے اپنا گھر ویران محسوس ہونے لگا تھا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس سب کی ذمہ داری صرف فریال ہے۔ اس کے خیال میں فریال ہی نے فیروز کو بھڑکایا تھا کہ وہ شانزے کو لے کر الگ ہو جائے۔ اسی سوچ کے تحت وہ فریال سے بدلہ لینے کے لیے اس کے گھر جا پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے فریال کا گریبان پکڑ لیا اور غصے سے بولی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے۔ اتنے میں نشاط بیگم وہاں آ گئی۔ انہوں نے فریال کو چھڑوایا اور سخت لہجے میں کہا، خبردار، اگر تم نے میری بہو کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تو۔ اس پر فیروز کی ماں بولی، آپ ابھی بھی دھوکے میں ہیں، یہ لڑکی آپ سب کو رسوا کر کے چھوڑے گی، یہ آپ کے بیٹے کو بھی آپ سے دور کر دے گی، جیسے اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا ہے۔ یہ سن کر نشاط بیگم نے جواب دیا، خبردار، اگر تم نے فریال کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، یہ سب تمہاری اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے شانزے اور فیروز الگ ہوئے ہیں۔ اسی دوران فیروز اور شانزے بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب فیروز نے اپنی ماں کو اس طرح چیختے چلاتے دیکھا تو وہ غصے میں بولا، امی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ سن کر فیروز کی ماں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور روتے ہوئے بولی، فیروز ایک بار مجھے معاف کر دو، میں شانزے کو دل سے قبول کر لوں گی، بس ایک بار تم دونوں واپس گھر آ جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیروز اپنی ماں کی بات پر یقین کرے گا یا نہیں۔ کیا زینیہ پھر شہرام کی زندگی میں داخل ہو جائے گی؟ کیا وہ اس کی زندگی برباد کر دے گی یا پھر شہرام اسے اب ٹھکرا دے گا اور فریال کا ساتھ دے گا؟ کیا فریال کا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ پائے گا؟
یا پھر زینیا کوئی ایسی چال چلے گی جس سے شہرام کی زندگی پھر بربادی کے دہانے پر جا کھڑی ہوگی۔ اب دانش کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا وہ زینیا کی سچائی سب کے سامنے لائے گا؟ آخر یہ لوگ زینیا کی سچائی کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس ڈرامے میں مزید دانش اس کی سچائی سامنے کیوں نہیں لا رہا؟ اسے طلاق تو دے دی لیکن اب بھی کہیں نہ کہیں شہرام کے دل میں زینیا بس رہی ہے، بس اسی کے دل میں ہی زینیا کی فکر اور ہمدردی باقی رہ گئی ہے۔ اگر اسے دانش نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ تمہارے بچے کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے تو جا کر شہرام کے دل سے زینیا کی محبت نکلے گی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آنے والی اقساط میں یہی دکھایا جا رہا ہے مزید کہ زینیا کوئی نہ کوئی چال چلتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے۔ جب تک دانش مکمل سچائی شہرام کو نہیں بتائے گا تب تک زینیا اس کے دل سے نہیں نکلے گی۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ہمدردی زینیا کے لیے ابھی بھی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن پھر سے میری وجہ سے زینیا کی زندگی برباد ہوئی ہے۔ جب تک دانش حقیقت نہیں بتائے گا تب تک اس کے دل میں زینیا کے لیے ہمدردی رہے گی۔ اب اس ڈرامے کو اتنا لمبا کیوں کھینچا جا رہا ہے اس کی وجہ معلوم نہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ زینیا کتنی چالاک ہے، پھر بھی شہرام کے دل میں ہمدردی دکھائی جا رہی ہے۔ شہرام نے سخت لہجے میں جواب دیا، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم محبت کے دعوے کرتی تھی لیکن تم نے میرے بچے کو مارنے کا کیسے سوچ لیا؟ تم پہلے بھی میرا ایک بچہ مجھ سے چھین چکی ہو اور اب دوبارہ میری خوشیوں کی دشمن بن گئی ہو۔ تمہاری اصل جگہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور تمہیں وہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کی اور شہرام کی زندگی دوبارہ خوشیوں کی طرف لوٹ آتی ہے، جبکہ زینیا کو اپنے اعمال کی سزا مل جاتی ہے اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ جاتی ہے۔ امید ہے یہ اس کہانی کا انجام ہوگا۔ آپ کو ہماری ریویوز والی ویڈیوز کیسے لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔